دل پہ بات اثر کر جائے اور وہ توبہ کر کے نیکیوں پر جو ہے زندگی قائم کر لے، بتانے والوں کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے اور سننے والوں کی بھی مغفرت۔ آمین ثم آمین ثم آمین، ماشاء اللہ۔ یہ محفلیں اللہ کے ذکر کی، اللہ کے رسول کے ذکر کی اور اللہ کے ولیوں کی ذکر کی، یہاں پر مغفرتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ بھائی ہم تو ذکر کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ سنی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے، سنائی جاتی ہے نہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی تو عبادت ہے۔ اللہ کے رسول کا ذکر بھی تو عبادت ہے اور اللہ کے ولیوں کا ذکر بھی تو عبادت ہے۔ تو یہ قسمت والوں کے وہ ملا کرتی ہیں ایسی محفلوں میں شامل ہونا۔ تو اب میں بتاؤں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ وہ شخص بڑا گناہگار تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس نے چھوڑا، بڑے گناہ کرتا تھا۔ تو زندگی جب تک مقرر ہے دنیا میں، اللہ نے لکھی ہے جب تک رہنا جب تک یہی رہے گی۔ جب اللہ کی طرف سے حکم آ گیا زندگی پوری ہو گئی تو دنیا سے جائے۔ پچھلے رمضان کو جتنے انسان ہمارے سامنے، کتنے انسان تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، آج وہ قبرستان چلے گئے۔ اب جمعے بھائی کا مکان بیچارے سامنے ہے، بڑی محبت کرتے تھے، جب انٹر پڑا تھا چھت ڈلی تھی تو مجھے بھی 10,000 روپے لا کے اپنے ہاتھوں سے دیے تھے، مجھ سے بھی محبت کیا کرتے تھے بیچارے۔ اور حضور طارق شریعہ جو میرے بھی پیر و مرشد ہیں ان کے بھی مرید ہیں، اور موت بھی ماشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد رہے اور اچانک موت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب بندوں کی محبت اور عقیدت والی زندگی اور موت عطا فرمائے۔ تو اب بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت حاصل کرنے کا۔ دیکھو تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا بڑا گناہگار، نافرمانی کیا کرتا تھا اور نافرمانی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے۔ جب وہ مرنے کے بعد لوگوں نے اسے کفن بھی نہیں دیا، اس کے قریب بھی نہیں گئے، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس وہ کوہ طور ایک پہاڑ ہے وہاں پر جایا کرتے تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے۔ بے شک بے شک، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، سبحان اللہ۔ طور پر آپ جایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ آپ کا لقب کیا؟ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا، کلام کرنے والے، گفتگو کرنے والے۔ تو اب ادھر اس شخص کا انتقال ہو گیا، نافرمان تھا، بدکار، اور اسے کفن بھی نہیں دیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اس کے قریب نہیں آئے، لاش پڑی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھنا۔ اب اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام گئے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، موسیٰ کون ہے؟ اللہ کے نبی اور رسول، اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ بڑے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں بڑے، اور نبیوں اور صحابہ کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں، واقعات میں ہمارے لیے ہدایت ہے۔ ہاں، تو جب گئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ تم جاؤ اور فلاں بستی میں، فلاں محلے میں ہمارا ایک ولی انتقال کر گیا ہے، کیا بات، جاؤ کفن کا انتظام کرو، نماز جنازہ پڑھو، اس کو دفن کر دو۔ سبحان اللہ۔ اب سنیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا یہ فرمان سنا تو وہاں سے جو ہے بستی کی طرف گئے، اور جانے کے بعد وہ مکان کا پتہ جو بتایا گیا تھا اللہ کی طرف سے، وہاں پر پہنچے تو دیکھا اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اللہ، اس کو کوئی قریب نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بات جو ہے سنی، اللہ نے فرمایا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بتاؤ اس کا جو ہے کفن کا انتظام کیوں نہیں کیا، اس کو دفن کیوں نہیں کیا اور اس کے قریب کیوں نہیں، سب باتیں کہی۔ تو بستی والوں نے بتایا کہ حضرت آپ اللہ کے نبی ہیں اور رسول ہیں، یہ شخص بڑا بدکار تھا، نافرمانی کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، اس وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، اس کے پاس بھی نہیں آیا، اس کا کفن کا بھی انتظام نہیں کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو اللہ کا حکم ہوا ہے، اللہ نے اسے اپنا محبوب بنایا، جو ہے اپنے محبوب بندہ بنا لیا ہے۔ اب نماز جنازہ پڑھی، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو